بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کبشہ بنت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قربانی، صبر اور دین کی خدمت کی درخشاں مثال۔ حضرت کبشہ بنت معاذ ان عظیم صحابیات میں شامل ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان کا تعلق مدینہ منورہ کے قبیلہ اوس کے معزز گھرانے سے تھا اور وہ حضرت معاذ بن عمرو کی بیٹی تھیں۔ ان کے والد مدینہ کے ان ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی بلکہ اس کی حفاظت اور تبلیغ کے لیے قربانیاں دیں۔ حضرت کبشہ نے اپنے والد کے قربانیوں اور دینی تربیت سے متاثر ہو کر دین کے لیے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو وقف کر دیا۔ حضرت کبشہ کی ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ حضرت کبشہ بنت معاذ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نہایت باوقار اور دیندار گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد حضرت معاذ بن عمرو اسلام کے ان اولین حامیوں میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مدینہ میں اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی۔ حضرت کبشہ نے اپنے والد اور خاندان کی دینی تربیت سے متاثر ہو کر اسلام کی تعلیمات کو دل سے اپنایا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت کبشہ نے نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط کیا بلکہ دین کی تبلیغ میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ مدینہ کی دیگر خواتین کے لیے ایک مثال بن گئیں اور ان کی شخصیت ایمان، صبر اور قربانی کا ایک حسین امتزاج تھی۔ جنگ احد، قربانی کا امتحان۔ جنگ احد اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھی جہاں مسلمانوں کو کفار مکہ کے خلاف سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت کبشہ بنت معاذ کے والد حضرت معاذ بن عمرو اور ان کے خاندان کے کئی افراد اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جنگ کے دوران حضرت کبشہ کے والد کو شدید زخم آئے اور ان کے خاندان کے کئی افراد شہید ہوئے۔ جب حضرت کبشہ کو ان قربانیوں کی اطلاع ملی تو وہ انتہائی صبر و حوصلے کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ ان کے الفاظ آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر میرے والد اور عزیز و اقارب نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہے تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ زخمیوں کی دیکھ بھال اور خواتین کی رہنمائی۔ جنگ احد کے دوران اور بعد میں حضرت کبشہ بنت معاذ نے زخمیوں کی دیکھ بھال میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ زخمی مجاہدین کے زخموں کی مرہم پٹی کرتیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتیں۔ یہ ان کا عزم اور حوصلہ ہی تھا جو نہ صرف مجاہدین بلکہ دیگر خواتین کے لیے بھی تحریک کا ذریعہ بنا۔ حضرت کبشہ کی شخصیت ایک روحانی رہنما کی تھی۔ وہ خواتین کو دین کے اصول سکھاتیں اور ان کی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر نافذ کرنے میں مدد کرتیں۔ ان کی تبلیغ سے کئی خواتین نے دین اسلام کو گہرائی سے سمجھا اور اس پر عمل پیرا ہوئیں۔ اسلامی معاشرت کی تعمیر میں کردار۔ حضرت کبشہ بنت معاذ کا کردار نہ صرف جنگوں اور زخمیوں کی دیکھ بھال تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ مدینہ کے اسلامی معاشرے کی تعمیر میں بھی نمایاں کردار ادا کرتی تھیں۔ وہ اپنے علم و حکمت کے ذریعے نہ صرف خواتین بلکہ بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات سکھاتیں۔ ان کا گھر ایک تربیت گاہ تھا جہاں دین کے اصولوں کو نہایت محبت اور اخلاص کے ساتھ سکھایا جاتا تھا۔ صبر اور قربانی کی انمول مثال۔ حضرت کبشہ بنت معاذ کی زندگی
قربانی اور صبر کا بہترین نمونہ تھی۔ انہوں نے دین اسلام کی خاطر نہ صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کی شہادت کا صدمہ برداشت کیا بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی یہ قربانیاں آج بھی مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہیں کہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر کوشش اللہ کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ خواتین کے لیے ایک مشعل راہ۔ حضرت کبشہ بنت معاذ نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ خواتین بھی دین کی خدمت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وہ خواتین کو علم، صبر اور دین کی خدمت کی ترغیب دیتی تھیں۔ ان کا عمل یہ پیغام دیتا ہے کہ دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا سب سے بڑی سعادت ہے۔ اختتامیہ۔ حضرت کبشہ بنت معاذ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ایمان، صبر، قربانی اور دین کی خدمت کا حسین امتزاج ہے۔ ان کی شخصیت اور کردار رہتی دنیا تک ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان کی قربانیوں سے سبق لیتے ہوئے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہیے اور اللہ کے دین کو دنیا بھر میں پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی آپ وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔